بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. میں اس نشست میں ہماری زندگی سے متعلق ایک ضروری بات کی طرف رہنمائی کروں گا. آج کے خطبہ جمعہ میں بھی جو بات میں نے کہی ہے اس کا اور اس درس کا پس منظر ایک ہی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے فی الحال جو حالات ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس سلسلے میں ایسی گفتگو، ایسی باتیں، ایسی ڈیبیٹ ہوتے رہتے ہیں جس سے حوصلہ شکنی ہوتی ہے، جس سے ایک طرح کا خوف کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ اب مسلمان کہاں رہیں گے، ہماری بنیادی ضرورتیں کون پوری کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو اس دنیا میں بھیجے ہیں پیدا کر کے، ہر انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے غذا، اس کے لیے لباس اور اس کے لیے گھر ہو. انبیاء علیہم السلام کی دعوت میں یہ تینوں چیزیں بہت نمایاں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب اپنی عبادت کا حکم دیا تو ان تین چیزوں کو بہت نمایاں کر کے پیش کیا، اور جگہ جگہ خوب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے غذا دیں گے، تمہارے لیے گھر دیں گے، تمہارے لیے لباس دیں گے. آج دیکھو آپ، ایک ملک کا سربراہ سے لے کر کے ایک گلی کا جو لیڈر ہوتا ہے، ایک محلے کا جو عام لیڈر ہوتا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمیں ووٹ دیجئے، ہم آپ کو کھانا دیں گے، آپ کو کاروبار دیں گے، آپ کے لیے زندگی کا جو گزران ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے. ایک انسان ہم سے وعدے کرتا ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں اور اس کو ہم سچا سمجھتے ہیں اور اسے ہم اپنا حامی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے خالق ہیں، ہمارے معبود برحق ہیں، یہ باتیں اللہ نے کہی ہیں کہ یہ ہم آپ کو دیں گے، اور بغیر فرق کے وہ اللہ کا فرما بردار ہو کہ نافرمان ہو. اللہ نے سب کو یہ چیزیں دی ہیں، تو پھر ہمارا کتنا یقین ہونا چاہیے. ہم ایک سیاسی لیڈر پر جو یقین رکھتے ہیں وہ ہم ہمارے رب پر یقین نہیں رکھ پائیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا غذا سے متعلق سورۃ البقرہ میں معروف آیت کریمہ، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں اللہ نے دنیا کے سارے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. اچھا، اب ان کی غذا کا بندوبست کون کرے گا؟ کوئی اور؟ خود اللہ ہی کریں گے. اس آیت کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے کوئی پڑھ کے سنائیں گے؟ ان کو انعام انشاءاللہ. یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے بعد والی آیت کریمہ جی. احسنت، بارک اللہ فیک. ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ان کو انعام دیں گے انشاءاللہ. کون دیں گے انعام؟ آپ دیں گے؟ چلو بارک اللہ فیک. ہم ایسے ہی آپس میں بھائی چارگی کرا دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. بھلا بتائیے ایک سیاسی لیڈر کاروبار لگانے کا، کاروبار دینے کا، ہمارے جیب بھرنے کا وعدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے ان کا اپنا ایمان ہے، میں ان کو گرا نہیں رہا ہوں کسی بھی سیاسی لیڈر کو، لیکن ان کے کہنے پر ہم لبیک کہتے ہیں نا. یہی تو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور خالق کہی ہے کہ اس کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی اور پھر تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اگائیں اللہ رب العالمین نے. اناج جو ہمیں حاصل ہوتا ہے اس پانی کے ذریعے سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک خطے کے لوگوں کے لیے کہی ہے کیا؟ تصور کر کے دیکھیں آپ، صرف مکہ مدینہ والوں کے لیے کہی ہے، پوری دنیا کے لیے کتنے کروڑ لوگ کھا رہے ہیں ایک وقت میں، اور کب سے سلسلہ جاری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی بنیادی ضرورت کو اپنے تئیں لے لیا ہے، اپنے ذمے لے لیا اللہ تعالیٰ نے. کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ. اور اللہ نے کہا کہ آپ ہماری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اس موضوع کی بہت معروف آیت کریمہ ہے. آپ ذرا تصور کر کے دیکھو، جب اللہ کے رسول کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے گئے نا، تو جو لوگ مکے میں تھے ان کی حالت بہت اچھی تھی. کچھ لوگوں کی تھوڑی سی متاثر تھی حالت، بیشتر لوگوں کی حالت اچھی نہیں تھی. ان کا اپنا ذاتی مکان تھا، ان کا اپنا کاروبار تھا، ان کا اپنا اثر و رسوخ بھی تھا، اور پھر ان کے لیے تعاون کرنے والے لوگوں کی کثرت بھی تھی کیونکہ وہ مکے کے تھے. لیکن ہجرت کر کے جب مدینے کو گئے تو سب کچھ چھوڑ کے گئے. یہ آسان نہیں ہے بولنا درس میں، بہت ہلکا معاملہ ہے درس میں بولنا، لیکن عملی زندگی میں سوچ کے دیکھو بہت مہنگی چیز ہے، بہت مہنگی چیز ہے. آدمی ذہنی طور پر پاگل ہو جائے گا. اللہ کے دین کی خاطر ایک بڑی عدد نے ایسا معاملہ کی. تو ان مکے والوں نے ان صحابہ کی حوصلہ شکنی کی اور ان سے کہا کہ یہاں کے جو کھانے پینے ہیں، یہاں کی جو آب و ہوا ہے، یہاں کی جو فضا ہے وہ کہاں میسر ہوگی مدینے میں؟ بھوکے مریں گے تم. ایسی تعنے دیا ان کو. اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ العنکبوت میں اس وقت آیت نازل کی، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ نے کہا کہ کتنے ایسے چوپائے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہیں کیا وہ اپنی روزی روٹی روزانہ اٹھا کے پھر رہے ہیں کیا اپنی پیٹھ پر؟ نہیں. جب بھوک لگتی ہے ان کو ان کی جو غذا اللہ نے رکھی ہے جس جانور کی، ان کو اس وقت وہ مل جاتی ہے. عجیب و غریب بات ہے نا سبحان اللہ. جس جانور کو جب بھوک لگتی ہے اس کو اس کی غذا مل جاتی ہے. اللہ نے کہا جو ان سب کو دے رہا ہے وہ تم کو کیوں نہیں دے گا؟ یہ آیت نازل کر کے اللہ نے ان کے حوصلے کو بڑھایا اللہ رب العالمین نے. یہ آیت کریمہ آج بھی میرے اور آپ کے لیے. ہم اللہ کے دین سے متعلق ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارا کاروبار یہ صرف اللہ ہی چلائیں گے، اس پر مکمل یقین ہونا چاہیے. ایک درس کی بات نہیں، ایک ایمان کی بات ہے یہ. دوسری بات، لباس کی جب بات آتی ہے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجے، اللہ نے کہا سورۃ الاعراف میں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اللہ نے اس آیت کریمہ میں کہا کہ جب اللہ نے آدم کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کپڑے بھی عطا کی. کپڑے کیسے بنائے جائیں گے، کپڑے کیسے ہوں گے، اس میں آدم بھی تھے، حوا بھی تھے. مرد کے کپڑے الگ، عورتوں کے کپڑے الگ. اللہ نے دونوں کے کپڑے نازل کیے، دونوں کے کپڑے عطا کیے. اللہ نے اس کا طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے سبحان اللہ. اور ایسا بھی نہیں کہ جو ایک لباس، اندرونی لباس الگ، اوپر کا لباس الگ، دونوں لباس اللہ نے عطا کیے. کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا سورۃ النحل میں، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، کہ موسم گرما کا لباس الگ، موسم سرما کا لباس الگ. ایک 2021 کے لیے ہے کیا یہ آیت کریمہ؟ نہیں نا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے نا.
تو ہر طرح کا لباس اللہ نے پہلے دن سے انسان کو دے دیے ہیں. یہ اللہ نے ضمانت دی، یہ کوئی چھین نہیں سکتا کسی سے. یہ کوئی اس کا کوئی وعدہ کرے گا انسان کر سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے، لیکن اصل جو ذمہ داری ہے یہ جو بندوں کی ضرورت پوری کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے. وہ اللہ کسی سے کروائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تیسری چیز جو گھر سے متعلق ہے اس پر بھی کئی آیتیں ہیں. مثلا اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النحل میں واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الی حین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے گھر عطا کی. پہلے دن سے گھر انسان کی اس کی سطح کے مطابق کچھ زیادہ کچھ کم، کچھ بڑا کچھ چھوٹا، لیکن سب کو اللہ نے چھت عطا کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر میں اور حضر میں طرح طرح کے بھی گھر اللہ نے عطا کی. کہا کہ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، پہاڑوں میں جو غار جو بنے ہوئے ہیں نا وہ بھی انسانوں کی رہائش کے لیے وقتی طور پر اتنا بندوبست فرمایا اللہ رب العالمین نے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھو غذا کے ساتھ ساتھ اگر گھر کی بات کرتے ہیں تو اللہ نے غذا اور گھر جانوروں کو بھی دی. آپ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. پہاڑوں پر، درختوں پر اور جو بلند بالا عمارتیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ نے شہد کی مکھی کو گھر بنانے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الہام کیا، اس کو طریقہ بتایا اللہ نے اس کو. یعنی شہد کی مکھی اس کا بھی اپنا ایک گھر. دنیا میں جتنے گھر ہوتے ہیں سب سے کمزور گھر کس کا ہوتا ہے؟ مکڑی کا. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ العنکبوت میں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. سب سے کمزور گھر مکڑی کا، لیکن ہے نا گھر اس کا بھی ایک، اس کا بھی گھر ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے غذا، لباس اور گھر جو بنیادی ضرورتیں ہیں یہ اللہ نے شروع دن سے رکھی ہیں. اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، اللہ سے رکھنا چاہیے. اور انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت جو پیش کی گئی نا قرآن میں، آپ اٹھا کر کے دیکھو اس میں یہ تینوں باتیں مذکور ہیں. انبیاء کی دعاؤں میں بھی یہ تینوں باتیں مذکور ہیں، غذا اور مکان وغیرہ سے متعلق. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اس بھارت میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں یا اس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارے اس ملک بھارت میں بھی کسی طور پر بھی کسی سیاسی لیڈر کی بات ہمارے ایمان میں تزلزل نہیں پیدا کرنا چاہیے. اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ پر یقین ہونا چاہیے. یہی بات سمجھانے کے لیے میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ ذمہ داری اللہ نے لی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف مسلمان کو نہیں، اللہ نے کہا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. سورۃ الاسراء کی آیت. جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ یہ تینوں چیزیں لباس، غذا اور گھر دونوں کو دیتے ہیں. اللہ نے فرق نہیں کر کے رکھی ہیں. جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جب اللہ انہی کو دیتے ہیں تو اللہ کی فرما بردار لوگوں کو اللہ نہیں دیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. کوئی اخبار کی سرخی یا کسی کا کوئی یعنی کسی کی کوئی بات، سیاسی لیڈر کی، کسی سربراہ کی، ہمارے اندر یہ جو ایقان ہے، جو یقین ہے اللہ پر، جو ایمان ہے، اس پر زک نہیں پہنچنی چاہیے، وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اللہ نے اپنا دین عطا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ چنندہ بندوں کو دیتے ہیں، وہ اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے. جو چیز عام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے بھی ہمیں کسی کے در پہ جانے اور کسی سے خوف اور کسی کی لالچ میں آ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ اور اللہ پر ایمان چھوڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے، بندگی ہے، اللہ وہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.